السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کریم کا مبارک مہینہ اس لیے عطا فرمایا کہ 11 مہینے انسان دنیا کے دھندوں میں منہمک رہتا ہے، جس کی وجہ سے دلوں میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے، روحانیت اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک میں آدمی اللہ کی عبادت کر کے اس کمی کو دور کر سکتا ہے، دلوں کی غفلت اور زنگ کو ختم کر سکتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکے۔ زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو جاتا ہے۔ جس طرح کسی مشین کو کچھ عرصہ استعمال کرنے کے بعد اس کی سروس اور صفائی کرانی پڑتی ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی صفائی اور سروس کے لیے یہ مبارک مہینہ مقرر فرمایا ہے۔ 11 مہینے میں انسان ایسی بہت سارے مسائل بھول جاتا ہے جو کہ روزوں کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ انہی مسائل کو لے کر ہم دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا۔ مجھ سے یہ سوال پوچھا گیا جو میں منو ان بیان کر رہی ہوں۔ میری عمر 70 سال ہے۔ پوچھنا یہ ہے کہ مجھے کمزوری بہت زیادہ ہے تو میں کیا کروں؟ کوئی کفارہ دوں یا بعد میں جب صحت بحال ہو جائے اس وقت روزے رکھوں، یا کوئی اور میری طرف سے روزے رکھ لے؟ تو بات یہ ہے کہ روزہ بدنی عبادت ہے، اور بدنی عبادت کی ادائیگی ہر شخص پر خود لازم ہوتی ہے۔ جس طرح کوئی شخص دوسرے کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتا، اسی طرح کوئی کسی کی طرف سے روزہ بھی نہیں رکھ سکتا۔ جب تک خود روزہ رکھنے کی طاقت ہے اس وقت تک روزے کا فدیہ دینا بھی جائز نہیں۔ البتہ اگر بڑھاپے کی وجہ سے اس قدر کمزوری ہے کہ روزہ رکھنے سے جان کا اندیشہ ہے یا سخت مرض لاحق ہونے کا خدشہ ہے اور مستقبل میں بھی صحت یابی کی امید نہیں، تو ہر روزے کے بدلے ایک فدیہ دینا واجب ہے۔ فدیہ دینے کا حکم اس وقت ہے جب تجربے سے خود محسوس کر لیا ہو کہ جان چلی جائے گی یا کوئی سخت بیماری لاحق ہو جائے گی، یا پھر کسی متقی معالج نے بتا دیا ہو کہ روزہ رکھنے میں جان جانے یا مرض لگ جانے کا سخت اندیشہ ہے۔ آج کل بیماری میں معالج کا میسر آنا کچھ مشکل سا ہو گیا ہے، اس لیے روزہ رکھ کر خود تجربہ کر لینا چاہیے۔ اگر جان جانے اور شدید مرض کا اندیشہ ہو تو رمضان میں روزہ چھوڑ کر بعد میں اس کی قضا کریں، اور جب تک روزہ رکھنے کے قابل نہ ہو نہ رکھیں۔ اگر کسی کی ایسی حالت میں موت آ گئی اور صحت بحال ہو کر قضا کرنے کی مہلت نہ ملی تو روزے کی قضا ہے، اور نہ ہی اس کے بدلے فدیے کا ادائیگی واجب ہے، بلکہ روزہ، قضا اور اس کا فدیہ سب کچھ معاف ہے۔ دوران سفر روزے کے کیا احکامات ہیں؟ مسافر کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ اگر مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے تو اس کے لیے کیا شرائط ہیں؟ کیا فجر کے وقت سے پہلے سفر شروع کیا ہو، یا مثلا کسی کی فلائٹ اشراق کے بعد کی ہے اور وہ یہ کہے کہ آج مجھے سفر کرنا ہے، تو کیا اس کے لیے روزہ رکھنے کی اجازت ہے؟ اسی طرح ایک آدمی کو رات کو سفر شروع کرنا ہے اور اگلے دن اشراق کے وقت تک وہ اپنی منزل پر پہنچے گا، یعنی سحری کے وقت وہ حالت سفر میں تھا، تو کیا وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ شرعی مسافر کو روزہ رکھنے یا نہ رکھنے دونوں کا اختیار ہے، اور نہ رکھنے کی صورت میں بعد میں وہ اس روزے کی قضا کرنا لازم ہوگی۔ تاہم اگر سفر کے دوران روزہ رکھنے میں سہولت ہے، دشواری نہیں ہے، تو روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ اگر روزہ رکھنے میں مشقت اور دشواری ہے تو اس صورت میں روزہ نہ رکھنے کی بھی اجازت ہے، اور بعد میں اس روزے کی قضا کر لے۔ اگر سفر کی مقدار کم سے کم 48 میل یا 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہے تو اپنے شہر کے حدود سے نکلنے کے بعد روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا اختیار ہوگا، اور شرعی طور پر اس شخص کے لیے سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے جو صبح صادق کے وقت سفر میں ہو اور شرعی مسافر بن چکا ہو، یعنی شہر یا گاؤں کی آبادی سے نکل چکا ہو۔ اور اگر کوئی شخص صبح صادق کے وقت سفر میں نہ ہو تو اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں، اگرچہ دن میں اس کا سفر میں جانے کا بھی ارادہ ہو۔ لہٰذا اگر کسی کی فلائٹ اشراق کے بعد کی ہے تو چونکہ وہ صبح صادق کے وقت مسافر نہ تھا، اس لیے اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں، اور جو شخص رات کو سفر شروع کرے اور سحری کے وقت سفر میں ہو تو اس کے لیے روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا اختیار ہے۔ لیکن جب وہ اشراق کے وقت تک اپنی منزل یعنی اپنے گھر پہنچ جائے اور اس نے روزے کی منافی کوئی عمل نہ کیا ہو تو نصف النہار شرعی سے پہلے اسے نیت کر کے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ تاہم اگر روزے کو فاسد کر دیا تو صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں، اور اگر کسی نے روزے کے منافی کوئی عمل کر لیا تو اب روزہ تو نہیں ہوگا، البتہ روزے داروں کی مشابہت کی وجہ سے کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوگی۔
اگر رات کے وقت اپنے وطن سے سفر شروع کیا اور اگلے دن اشراق کے وقت وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے تو اگر شرعی سفر ہو تو اسے روزہ چھوڑنے کی بھی اجازت ہوگی، البتہ اگر اس نے صبح صادق کے بعد کچھ کھایا نہیں تو نصف النہار شرعی سے پہلے وہ روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ بلڈ ٹیسٹ کے لیے اپنا خون نکلوانے یا کسی شدید ضرورت مند مریض کو خون کا عطیہ دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ فقہی اصول یہ ہے کہ بدن میں کوئی چیز داخل ہونے سے روزہ ٹوٹتا ہے، خارج ہونے سے نہیں ٹوٹتا۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فسد یعنی حجامہ لگوائی اور آپ محرم تھے۔ آپ نے فسد لگوائی اور آپ روزے دار تھے۔ نادانستگی میں کوئی کام سر انجام دینا۔ اکثر رمضان میں انسان نادانستگی میں پانی پی لیتا ہے، اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کان میں دوا یا تیل ڈالنے کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک تحقیق کے مطابق آنکھ میں دوا ڈالنے یا کسی بھی قسم کا انجیکشن لگانے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جس مسئلے کے بارے میں قرآن و حدیث میں صریح حکم نہ ہو وہ مسئلہ اجتہادی کہلاتا ہے۔ اس میں لوگوں کو جس عالم پر اعتماد ہو اس کے فتوے پر عمل کر لینا چاہیے۔ شام کے مشہور حنفی فقیہ ڈاکٹر وہب الزحلی لکھتے ہیں، انجیکشن پٹھوں میں جلد کے اندر لگانا ہو یا رگوں میں لگانا ہو، بہتر ہے کہ روزے کی حالت میں نہ لگائیں اور افطار کے وقت تک انتظار کریں۔ اگر رگوں میں خون لگائیں گے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ مفتی وقار الدین لکھتے ہیں، روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا مختلف فی یعنی اس میں اختلاف ہے۔ ہماری رائے کے مطابق اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لہٰذا روزے دار کو انجیکشن لگوانے سے بچنا چاہیے۔ انجیکشن دن میں لگوانا ضروری نہیں، رات میں بھی لگوایا جا سکتا ہے، اس لیے رات میں لگوائیں تو بہتر ہے۔ امید کرتی ہوں بیان کی گئی باتیں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی اور آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا۔ اگر آپ کو چینل پسند آئے تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اپنی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔